जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ उस्मानी एडवोकेट हूँ और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी नवाजिश आपकी। आज हम साइफ़र के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। साइफ़र क्या है और साइफ़र का क्या प्रोसीजर होता है और साइफ़र क्या वाकई कोई खुफिया डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। क्या साइफ़र को इस्तेमाल किया गया या साइफ़र को ऐसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया जिसके लिए नहीं करना चाहिए था। आज हम साइफ़र पे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और उसमें जितनी कॉम्प्लिकेशंस और जितने प्रॉब्लम्स हमने अभी तक सुने हैं या समझे हैं, सब के ऊपर आपसे इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। साइफ़र आया कि एक साजिश थी और क्या साजिश करने वाले अपनी इस साजिश में कामयाब हुए कि नहीं हुए। ये 2022 मार्च का वाक़या है कि वाशिंगटन में असद मजीद जो एक्स एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान थे, उनके कहने के मुताबिक, जो कि साइफ़र में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू जो साउथ सेंट्रल एशिया के बड़े एक्सपर्ट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने आके बाकायदा तौर पे असद मजीद साहब को, जो कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हटाया जाए और बाकायदा तौर पे अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए और उनको किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उसकी कई तौजीहात दी कि वो जो है रूस में एक ऐसे टाइम पे रूस से जाके वो मिले हैं जबकि वो यूक्रेन पे हमलावर होने वाले थे, और भी एक आध चीज़ें उन्होंने इस किस्म की कहीं। बकौल साइफ़र के जो तख्लीक कार हैं उन्होंने ये बातें पब्लिक की हैं। तो असद मजीद का कहना ये है कि उन्होंने साइफ़र पाकिस्तान भेजा। साइफ़र आया कि क्या चीज़ है और ये किन मौक़ों पे की जाती है और इसकी साइफ़र को वसूल करने वालों की क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं, हम एक नज़र इन पे डालते हैं। साइफ़र एक नहायत खुफिया दस्तावेज़ हो सकता है और जितने फॉरेन मिनिस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, दुनिया भर की फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं, उनको बखूबी अंदाज़ा है कि साइफ़र किसी भी फॉरेन एम्बेसडर के लिए यानी जो कुछ उसके एक्सपीरियंसेस जिस कंट्री में भी वो तैनात होता है, वहाँ से वो जो कुछ एक्सपीरियंसेस हासिल करता है, जो कुछ अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए ख़बरें हासिल करता है, वो एक इंतहाई खुफिया फॉर्म में अपने मुल्क में रवाना कर देता है। पाकिस्तान में वो 4 जगहों पे साइफ़र जब आता है तो एक वज़ीर आज़म को मिलता है एक कॉपी उसकी, और एक सदर साहब को मिलती है, एक आर्मी चीफ को मिलती है और एक फॉरेन मिनिस्ट्री को जाती है। तो ये सारी जो साइफ़र का जो डॉक्यूमेंट होता है वो इंतहाई खुफिया लैंग्वेज में लिखा जाता है। यहाँ पे दर्जनों पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो साइफ़र एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट रखे गए हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि जो साइफ़र आ रहे होते हैं या भेजे जाते हैं उनको वो समझते हैं और जाहिर है कि अपने एक खुफिया लैंग्वेज के तौर पे उसको यूज़ करते हैं और उसी के मुताबिक जो है
وہ فورن پالیسی ڈیولپ ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ سائفر اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ اس کو یعنی ملک جو ہیں جتنی کنٹریز ہیں دنیا بھر کی، وہ اس کو انتہائی خفیہ طور پہ ایک ڈاکیومنٹ کے طور پہ لیتی ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کو لیک نہیں کیا جاتا. یہاں یہ داستان شروع ہوئی ہے مارچ میں، جب عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ اسد مجید، جو کہ اس وقت ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے ایک سائفر جو ہے جو اسد مجید صاحب نے واشنگٹن سے بھیجا تھا، اس کو لا کے عمران خان صاحب سے ڈسکس کیا کہ یہ سائفر جو ہے وہ واشنگٹن سے آیا ہے. عمران خان صاحب کے بقول جب میں نے سائفر وہ دیکھا تو میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، اور میں نے یہ سوچا کہ ایک سیکرٹری لیول کا کوئی بندہ کسی ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہے. اور مجھے پھر اندازہ ہوا کہ یہ کانسپریسی ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے فلوٹ ہوئی، اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو بقول ان کے وہ سائفر جو ہے، بقول ان کے وہ سائفر انہوں نے قبضے میں لے لیا اور اس کو جو ہے واپس اس وقت نہیں کیا. ان کا کہنا ہے، اعظم خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے اگلے دن عمران خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ سائفر جو ہے کھو گیا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی ایک گیدرنگ جو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی گیدرنگ تھی، یہ کوئی 27 مارچ 2022 کو یہ گیدرنگ ہوئی تھی، اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ وہ سائفر اپنی جیب سے نکال کے اور پبلک میں اس کو لہرایا تھا کہ یہ جو ہے یہ سازش وہ میرے خلاف کی گئی ہے. اور عدم اعتماد جو ہے اس میں باقاعدہ ان کے کہنے کے مطابق کہ اس سائفر میں عدم اعتماد تک کا ذکر ہے کہ یہ عدم اعتماد کے ذریعے ان کی گورنمنٹ ہٹائی جائے گی. تو اب جا کے اعظم خان صاحب اور دوسرے طریقوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت جو کچھ بھی اس ڈاکومنٹ کے بارے میں اس کے ساتھ کیا، وہ صرف اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کو، اس وقت چونکہ اپوزیشن تھی اور اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے نزدیک، تو اس کو انڈر پریشر لینے کے لیے یہ سارا کچھ سائفر کا انہوں نے ڈرامہ رچایا. چونکہ یہ سائفر جو ہے وہ انتہائی کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے، اور اس کو پبلک تو بہت دور کی بات ہے، آپ کسی یعنی کوئی ذمہ دار شخص اپنے ارد گرد کے لوگوں تک کو جو ہے اس کو سائفر کو ڈسکس نہیں کرتا. تو یہ عمران خان صاحب کا اس طرح سے پبلک میں اس ڈاکومنٹ کو لہرانا ایک واقعتاً ایک سیریس میٹر تھا، جو کہ کسی بھی ملک کی سوورینٹی اور اس کے راز کو مطلب افشاں کرنے والی بات ہے. تو اب جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پہ لگتا ہے کہ محاذ بالکل تیار ہے، اور کیسز جو ہیں وہ ان کے چلنا شروع ہو گئے ہیں. اعظم خان صاحب جنہوں نے یہ 164 کا بیان ابھی دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے معصوم گردانا ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے بے تحاشا الزامات عائد کیے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل گین کے لیے یہ ڈاکومنٹ جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے بعد کھو دیا ہے. تو ہم جو اس سائفر کے بارے میں ہم جو آج ڈسکشن کر رہے ہیں اور کر رہے تھے، اس کا جو مین مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی کتنا سینسٹیو ڈاکومنٹ ہے، جو کہ ہم نے
اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اور اپنے پولیٹیکل گین کی وجہ سے اس کو پبلسائز کر دیا. یہ اگر فرض کریں کہ کوئی ایسی چیز سائفر میں ہوتی ہے یا ہے بھی تو اس کو اس طرح سے ظاہر ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. اور چونکہ میں نے ابھی کہا کہ یہ سائفر جو ہے وہ آپ کی فورن پالیسی کو فارم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آئی تھی یا آئی ہے تو اس کو آپ نے پالیسی میکنگ کے لیے آپ نے سیٹ فورتھ کرنا تھا. اس کو جو ہے اپنے انٹرنلی آپ سیکیورٹی ایجنسیز کو اور فورن آفس کو اور انٹرنل آپ آفیسز کو لے کے آپ ان کے ہیڈز کو لے کے بیٹھتے اور ان سے ڈسکس کرتے. اور کوئی اگر فرض کریں کہ آپ کو کوئی احتجاج ریکارڈ کرانا تھا تو اس کا بھی انٹرنیشنل لا میں ایک سیٹلڈ ایک طریقہ ہے, تو آپ وہ احتجاج بھی کر سکتے تھے. لیکن اس کو جو آپ نے پبلسائز کیا وہ ایک پاکستان کے لیے یقیناً ایک بدقسمتی کی بات ہے. اور آپ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے ہوتے ہوئے ہیڈ کے طور پہ اور ماشاءاللہ آپ کے ارد گرد اتنے اونچے پائے کے ایڈوائزرز کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو یہ ایک ایسے ملک کے لیے جو کہ ابھی گروتھ کرنا چاہ رہا ہے اور جس کو بہت ساری پرابلمس ہیں, آلریڈی وہ بہت زیادہ پرابلمس میں ہے, تو آپ مزید اس کو پرابلمیٹک کرنے کیا آپ نے. اور انٹرنیشنلی بھی یہ میسج آپ نے بھیجا انٹرنیشنل کہ پاکستان ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ اتنے سینسیٹیو ڈاکومنٹس کو بھی پبلسائز کر دیا جاتا ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا آج کا ویلاگ تھا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اب یہ آپ کے اپنے بھی سوچنے کے لیے ہے کہ اس کے اندر کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور یقیناً یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت شکریہ آپ کا.